للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیت کر دین علم وچ ہوندا تو سر نیزے کیوں چڑھتے ہوئے 18,000 جو عالم آہا کیوں نگے حسین دے مندے ہو جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین تے نوٹا باہو جڑے سر قربانی کر دے سبحان اللہ۔ علی امام منستو و منم غلام علی 1000 جانے گرامی فدا بنام علی۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام مشایخ اعظام اور میری تمام اسلامی روحانی بھائیوں عزیز ساتھیوں، آپ سب کو جشن مولا کائنات مبارک ہو۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، عشق والوں کی خوش بختی ہے کہ جن کو مولا علی سے عشق ہے اور جو مولا علی سے محبت رکھتے ہیں ان سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ کا نبی محبت کرے ان سے خدا خود محبت کرنے لگتا ہے۔ آج حضرت سید محمد طیب شاہ صاحب کی قیادت میں عظیم الشان جو ریلی آئی اور یہاں تک پہنچی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھیکم آباد شہر میں آج بھی علی کے دیوانے پرستانے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جھیکم آباد شہر آج سے نہیں ہے، صدیوں سے مولا علی سے محبت کرنے والا ہے، اور اس شہر میں اولیاء اللہ کے ساتھ بے انتہا نسبت اور محبت ہے۔ میرے بھائیوں، خطابات آپ نے سماعت کر لیے، قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑے عمیق انداز میں مولا کے علم بیان کیا، اور صاحبزادہ حیات سلطان نے بھی بڑی محبت سے مولا علی مشکل کشا کی شجاعت اور ان کے کمالات بیان فرمائے۔ میں جس بھی پہلو کی طرف دیکھتا ہوں علی علی ہی نظر آتا ہے، جس شعبے کو دیکھو، جو بندہ بھی تصوف کی دنیا سے وابستہ ہے، جو بندہ بھی تصوف کو جانتا ہے اور اس طرف رغبت رکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بغیر علی کے گلی نہیں ہے، کہیں بھی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آیت مقدس پہلے پڑھی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، اور پھر ان کے جو شہنشاہ ہیں ان کا نام بھی مولا کائنات ہے۔ اولیاء کو مہر اگر لگتی ہے تو مولا علی کے در سے لگتی ہے۔ عظیم بات یہ ہے، 3 سلسلے جو ہیں، قادری، چشتی اور سہروردی، یہ ڈائریکٹ فیض مولا علی کی طرف سے، اور سلسلہ نقش بندی مجددی کا جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر کی طرف سے ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ خواب دیکھ رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور وہ کہتا ہے
کہ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور یہ آ کے مہر لگوانے کے لیے آتے ہیں، محبوب سے منظوری ہوتی ہے اور صدیق اکبر بھی مہر کے لیے علی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا خدا اور حضرت صدیق اکبر کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے یہ روحانیت کے حوالے سے جو آگے چلتے ہیں، انہی کی روحانیت فیض جو چلتا ہے، مولا علی مشکل کشا کے در سے ہی فیض حاصل ہو کے پھر آگے چلتا ہے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ علی کے بغیر گلی نہیں ہے۔ لوگ جتنی بھی باتیں کریں ان کی باتوں کو چھوڑو، صرف اتنی بات مجھے بتاؤ کہ جو کمالات اولیاء میں علی کے ہیں وہ کسی اور میں نظر آتے ہیں؟ جو کمالات علی کی اہلیہ بی بی خاتون جنت کے ہیں، ایسی کوئی جنتی خواتین کی سردارہ کسی کے سامنے نظر آئی ہے؟ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر علی کے جو شہزادے ہیں ان جیسے شہزادے کسی کے پاس نہیں۔ وہ سلطان الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین، اور پھر جس امام حسن کی آل میرے ارد گرد بیٹھے، وہ حسن وہ علی کے شہزادوں میں کہ جن کے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن وہ ہے جو میری امت میں جھگڑے کو ختم فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ، نانے کی امت میں کچھ سکون نہیں چاہتا۔ یہ علی کی آل سے، علی کے گھرانے سے فیض ملتا ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ چاہتے ہو ادھر کبھی گئے ہو کوئٹہ کی طرف؟ گئے ہو نہیں گئے؟ جی گئے ہو؟ کوئٹہ جاتے ہوئے مولا علی مشکل کشا کا قدم مبارک ہے، کہتے ہیں قدم علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو مانیں گے۔ اور میں نے وہاں جا کر پتہ چلا کہ پنجاب، میں نے پوچھا کہ یار کیسے ہوا؟ ایک بڑا درویش بندہ مجھے ملا، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں دو شخصیات تھیں، ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا، اور وہ دونوں بکریاں چراتے تھے اور دونوں یتیم تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بکریاں یہاں چرتی رہتی تھیں، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور ایک دفعہ یہاں سے کچھ لوگ گزرے اور ایک ظالم بندہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے دیکھا کہ یار خاتون عبادت کر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور کیوں نہ میں اس کی عزت کو خراب کرا۔ اور وہ جب آگے بڑھا تو بھائی نے سلام پھیرا اور وہ آگے ہو گیا، اس نے اس کے بھائی کی گردن اڑا دی۔ اب وہ بچی جو تھی وہ تنہا ہو گئی، تو اس نے کہا ہاں آپ بتا تو تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا تجھے پتا نہیں میرا مرشد علی ہے، میرا مرشد علی ہے، مجھے علی بچانے والا ہے، کہ تیرا علی کہاں سے آئے گا؟ اور اس نے صرف یہ لفظ کہا علی کہاں سے آئے گا؟ اچانک دیکھا کہ ایک براق آتی ہے، مولا علی کی سواری اتری، مولا علی نے ایک قدم مبارک پتھر پہ رکھا اور کھینچ کے جب تلوار ماری، وہ وہی اس کی گردن اڑ گئی اور اس بچی کی عزت بچ گئی، اور مولا علی کے قدم آج تک موجود ہیں۔ یہ علی ہے، یہ علی
علی کے بیٹا تھا، علی کی آل تھا. میں خود ان کے مزار مقدس پہ گیا. انڈیا میں احمد آباد ہے، شہر ہے احمد آباد. احمد سے آگے جاؤ تو اس شہید کا مزار ہے. اور جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور کافروں میں. اس جنگ کے دوران ایک نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے، تم لوگ کہتے میں سید میں سید میں سید، اور تم کہتے ہو کہ حضرت امام حسین کیا سر مقدس جو تھا وہ نیزے پہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا. اب بتاؤ تم کیا کرو گے میرے سامنے؟ تم بھی کہتے ہو میں سید ہوں، میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا حسین کا بیٹا ہوں، سر اگر یہاں بھی رہ جائے تو میرا دھل تم سے لڑتا رہے گا. لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. ادھر تھی اس سید سادے کا سر شہید ہو گیا، سر گر گیا، صرف اس کا جسم بچ گیا. اور وہ جسم میں تلوار ہے اور اس سے لڑ رہے، لڑتے لڑتے 21 میل تک سفر کیا، 21 میل تک لڑتے رہے. اور اس کے بعد کوئی سید زادی اسے کہا خیال کرو میرے نانے کی یہ سنت نہیں ہے. میرے نانے نے کہا ہے کہ جب شہید ہو جاؤ تو اس آرام میں چلے جاؤ. اسی وقت وہ سر جسم مقدس گرا اور وہاں ان کا مزار بنا. میرے دوستو، علی کی آل میں آج بھی تاثیر ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہمارے بلوچستان کے علاقے میں ایک لوگ ہیں جن کو ابا بکی کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی آل ہے ابا بکی. کس براوی تو سن ارے رفس ارے نادا. اچھا ان میں قبلہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابا بکیوں میں یہ کمال ہے کہ ان کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا اور کسی کو ڈس جائے تو وہ لوب نکالے گا، لگائے گا تو اس کی لوب سے سانپ کے ڈسے والے کو شفا مل جاتے ہیں. ارے آفت شفا ملتی ہے. کیوں؟ کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر تھے اور ان کو غار میں سانپ نے ڈسا تھا اور پھر محبوب نے جب لوب لگایا تو سارا زہر باہر چلا گیا. وہ تاثیر آج صدیق اکبر کی اولاد میں ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا باپ علی، جس کا بیٹا ہو حسین اور جس کی ماں ہو فاطمہ اور جس کا نانا ہو نبیوں کا سردار محمد عربی، ان کے خون میں تاثیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس یہ چیز اپنے پلے میں باندھ لو کہ علی کی جو آل ہے، جو فاطمی سید سادات ہیں اور جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آتے ہیں آل، ان کے وجود میں محمد عربی کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے. اور جو سادات کی قدر کرے گا ان سے فیض حاصل کر جائے گا. جو اہل بیت اور سادات کی مخالفت کرے گا وہ اس دنیا میں بھی تباہ ہے، اسی آخرت بھی تباہ ہے. اہل بیت کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ جس طرح میرے نبی نے فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ میں 2 ہستیاں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور ایک میری اہل بیت ہے، جو اہل بیت اور قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی زندگی بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا. صرف قرآن کو پکڑے گا تو اہل بیت ہاتھ سے جائیں گے، صرف اہل بیت کو پکڑے گا تو قرآن ہاتھ سے جائے گا. تو لہذا عاشق رسول سچا مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن میں ہو اور دامن اہل بیت بھی ہو. بس یہی ہے.
اپنی زندگیوں کا محور و مرکز بنا لو کہ اہل بیت سے اور قرآن سے محبت رکھو. قرآن کو صرف قرآن کھڑی کرے مانون کو پنن دلائے استعمال نہ کرو, بخشش دلائے نہ کرو. میں جس بھی روڈ سے جاتا ہوں خصوصاً ہمارے سندھ میں معذالہ خواتین ہیں قرآن بھیک بھی مانگ رہی ہیں, مدد بھی مانگ رہی ہیں, اور پھر جو لوگ بھی جاتے ہیں میڑ کسی کے پاس اور لوگ فخر سے کہتے ہیں بابا ماں دے 300 قرآن کھڑی آیا ماں نہ منی صحیح آئے یا نہ ہکڑے جو ہکڑا مانو آیا ماں دے پورا ٹیک قرآن جو بھرے کرے آیا ماں نہ منی مائرو زدیاں بھئی تو قرآن کے نہ منے ہو تو پانچی زد سے فخر چھوٹو کرے تو کفر میں وجے. آفاقی قرآن کو نہیں مانتے ہو, اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے ہو, قرآن کا ایک حرف آ جائے تو مسلمان وہ ہے اس پہ قربان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے سندھ میں روایت بن گئی ہے اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں کہ قرآن پاک اٹھا کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں میں نہیں مانتا قرآن کو. پھر ایک وڈیرا لٹھ اٹھا کے چلا جاتا ہے ادا بابا ماں تو کھے منا تھو وڈیرو ہیں ماں تک پوری گاڑی قرآن جی بھرے آیا ماں نہ منے پر تو کھے منا. اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تم قرآن سے محبت رکھتے صرف قرآن کو رکھا ہوا کہ بارش ہو رہی ہے تو قرآن مجید کو سامنے کر دو یا اللہ بس می بند کر جو گھر کے لیتا کہ آگ لگتی ہے تو قرآن اٹھا کے سامنے آتے ہو, کہ لڑائی ہوتی ہے قرآن اٹھا کے سامنے آتے ہو, اور قرآن کی قدر نہیں ہے, قرآن کو پڑھتے نہیں. آج سے یہ عہد کر کے اٹھو علی کو تو قرآن سے محبت تھی. علی تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے, ایک ٹانگ رکھتے تھے اور دوسری ٹانگ آتی تو قرآن ختم ہو جاتا تھا. علی کی آل کو تو قرآن سے محبت تھی کہ نیزے پہ سوار ہے سر مقدس اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تم نے قرآن کے ساتھ کیا لگاؤ کیا ہے. قرآن اپنے سینے میں جگہ دو اور اپنے دل میں جگہ دو تو پھر اس قرآن کے پڑھنے سے آپ کو علی کی بھی سمجھ آ جائے گی, علی کی آل کی بھی سمجھ آ جائے گی. قرآن ایک روشنی ہے اور پھر یہ جو اہل بیت ہیں یہ سہارا ہے. آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائیو یہ زمانہ بڑا ابتر ہو گیا ہے. اساں ایڈو پوئتے ہلیا گیا ہوں اساں کے پانچے دین دھرم جو پتو نہ تھو لگو تو کوئی بھی کہے مولا علی جی گستاخی کرے یا اہل بیت جی گستاخی کرے انہی جی گال بھی بدھ داد سے وہی بے کہ راہ فلانے ایڈی گال کئی گا تو کہ غیرت نہ آئی جو تو بات کئی گا. کوئی تجھے گھر والی کی گار کرنے تجھے بامبے کی گار کرنے تو کھے گار کرنے تو برداشت نہ تو کرے ننڈو کھڑی بڑے تو مولا علی جی تو گستاخی برداشت کرے ہوئے, خاتون جنت جی کو گستاخی تو برداشت کرے ہوئے. ثابت ہے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تجھا پیر مجھا پیر. ثابت ہے جو تو دین اور تجھو ایمان مکمل نہ ہے جب تک اہل بیت اور قرآن سے سچی محبت نہ ہے. سچی محبت ہے یا تو سب کچھ قربان کرو. مگر حضرت قبلہ سید محمد جیلانی صاحب کے بدھا کو میں انہیں غیم نہیں صحیح تین جے علاقے میں کہ ایک شخص ہوئے دکان تے جی بیٹھو تو وہ ہوئی چھرین جی دکان وہ وٹھے تے ہکڑی مائی آئی ان کے بی بی چوتا مائی چوتا مہربانی کر ہے تے کو تمہاں کے سن چھوڑ آئے ٹھیک نہ ہے تو جو بی بی تو صبر کر میں تو کہ بعد میں نیا تو میں پہلے ہی کے سو گیا اور جے کو میں وٹھے پہ نا جو اللہ اکبر بی بی پاک کے مانی سی ہوئی وطوا سید راضی کے نٹھوا
हे अखियूं कढियूं छो न आहिनि वो जोश में आयो उहे छुरी खणी करे हिन अख में हयईं हिन अख में वियाईं अंधो भी सॼी राति नूर ख़तम अधु राति थी आहे त बदरी मंछार जा नज़ारा महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत खां पंहिंजे शहज़ादनि सां गॾु आया फरमाया त हे तुंहिंजी सैयदज़ादी जे करे पंहिंजी अखियूं कढियूं हालांकि उन वक़्तु जो बीबी हुयो हाणे तव्हां छा था कयो हसनैन करीमैन हथ फेरनि था त नूर वापसि अची थो वञे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञी करे चवनि था अच मां सां गॾु हिते नमाज़ पढ़ूं था और हिन जॻह ते जेको 4 नमाज़ां या 5 नमाज़ां हिते पढ़ंदो त ईअं सम्झे त उन मुस्तफ़ा करीम सां नमाज़ां पढ़ियूं हे जॻह हमेशह जे लाइ मां तोखे तुंहिंजे हवाले कयां अॼु तक उते लखे माण्हू ईंदा आहिनि उन ॾींहं ते माण्हू खे नूर मिली वियो कंहिंजे सदके अहले बैत जी मोहबत जे सदके अख उनी कढी आहे नालो ॿुधी करे पर अहले बैत जी मोहबत जे सदके अल्लाह पाक उनखे नूर नसीब कयो आहे मुंहिंजा दोस्तो महबूब जी मोहबत नसीब कई आहे नबी कंहिंखे तनहा वारो न आहे रिश्तो ॻंढियो सची मोहबत कयो अल्लाह पाक असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हाणे तव्हां ऐलान ॾिनो